السلام علیکم. یہ میرے پاس کچھ ایسے کوشچنس ہیں جو کہ کافی اہم ہیں. ان کو میں نے سارٹ کیا. سو کوشچن نمبر کی اہم ترین چیز کمیونیکیشن اسکلس اور ایٹ ہائر لیول کریٹیکل ریفلیکشن اور تجزیہ کرنا، انالیسس کرنے کی اسکل. تنقید کرنے والوں کے لیے ہم پیغام کرتے رہیں. بہت اچھی چیز ہے. اس سے جس کے اوپر تنقید کی جا رہی ہے اس کو اگر وہ صحیح کام کر رہا ہے تو وہ اور مضبوطی سے اور جذبے سے کرنے لگ جائے گا، اور اگر وہ غلط کام کر رہا ہے تو اس کو اپنے موجود بلیفس اور اپنے کنڈکٹس اور اپنی چیزوں کے اوپر جو کچھ بھی وہ کر رہا ہے اس کے اوپر سوچنے کا موقع مل جائے گا، اس کو ریویو کرنے کا موقع مل جائے گا، اس میں بہتری لانے کا موقع مل جائے گا. تو کیپ ڈوئنگ. تنقید کرنے کے لیے آداب. تنقید کرنے کے لیے موسٹ امپورٹنٹلی میرا خیال ہے کہ اپنے ساتھ لوئل ہوں. انٹیگریٹی یعنی کہ دشمنی میں نہ کریں. یہ سوچ کے کریں کہ کیا اللہ تعالیٰ کی نظر میں یہ ٹھیک ہوگی. یعنی کہ تنقید کریں. میں اپنے اس کے مطابق آنسر دوں گی. ظاہر ہے تنقید کرنی ہے اگر تو یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ میرے اس پوائنٹ یا اس میرے کرنے سے کیسے خوش ہو رہے ہیں. اگر یہ آپ سوچ لیں گے نا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں میری یہ تنقید کیسے ہو رہی ہے. مثال کے طور پر جو لوگ مذہبی نظریات کے اوپر تنقید کرتے ہیں تو اگر وہ یہ سوچیں گے نا کہ اللہ تعالیٰ میرے سمجھ سے خوش ہو رہا ہے یا نہیں خوش ہو رہا، تو وہ پہلی چیز یہ ضرور دیکھا گا کہ میرا انداز کیا ہے، اور میں کسی کے سامنے کر رہا ہوں، جس کے اوپر کر رہا ہوں اس کے سامنے کر رہا ہوں، اس تک پہنچا رہا ہوں. کسی کے پیچھے غیبت کس صورت میں تو نہیں میں تنقید کر رہا. یعنی میں نے اگر ایکس پرسن پہ تنقید کرنی ہے تو اب میں نے اس میں کرائٹیریا یہ بنایا ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ میری اس تنقید سے خوش ہوگا. یہ تنقید اگر میں کروں تو خوش ہوگا. تو پہلی چیز تو مجھے یہ دیکھنی ہے کہ میرا انداز کس طرح کا ہے، وہ میں نے اب صحیح کرنا ہے. میں اس پرسن سے ڈائریکٹلی کر رہی ہوں، اس تک بات پہنچا رہی ہوں، کیا میرے اندر اتنی ہمت ہے. میرے اندر ڈائریکٹ ہمت نہیں اور میں کہہ رہی ہوں کہ بھائی دوسرے تک پہنچاؤ، تو کیا میں کوئی غیبت تو نہیں کر رہا. یعنی کہ ایسی چیز جس میں میری نیت کیا ہے، ڈی وی ایم کرنا ہے، یہ تو نہیں مقصود. کسی سے پرسنل گرج ہے، حسد ہے، بات کسی کے سامنے کہنے کی ہمت نہیں ہے، یہ ساری چیزیں اور تو پہلی چیز تو ہے میرے نزدیک ہے انٹیگریٹی، لوئل ہونا، سنسیئر، سچا ہونا. دوسری چیز تنقید تب کریں اگر آپ کو دوسرے اس پرسن سے ہمدردی ہے تو، ورنہ نہ کریں. ہمدردی اور خیر خواہی کا جذبہ نہیں ہے تو نہ کریں. ایسی تنقید کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا. نہ کریں، چھوڑ دیں. اور اپنی آخرت بھی تو بچانی ہے نا. اچھا، اسی طرح اور کیا ہو سکتا ہے، ایمپتھی کے ساتھ کریں. یہ دونوں اگر کرائٹیریاز اپنے اپنی انٹینشنس کے حوالے سے پورے کر لی ہیں، اپنے اخلاق اور اپنی آخرت کو بچانے کے لیے سیو کر لی ہیں، تو پھر اگلی چیز ہو سکتی ہے کہ آپ دوسرے سے معاملہ آ گیا، آپ وہاں تک پہنچ گئے آپ. تو پھر یہ ہے کہ ہم اس کے ساتھ کریں، ایمپتھی کے ساتھ کریں، اور سافن جتنا اسے کر سکتے ہیں کریں، اور دلائل کے ساتھ کریں. دلیل دیں، لاجکس دیں، پرسنل اٹیکس نہ کریں. اور ہاں، ایک پچھلے دنوں تنقید ہوئی میرے اوپر. پہلے تو آپ یہ کرتی تھی، اب یہ کرتی ہیں، پہلے تو یہ کرتی ہیں، ٹھیک ہے، اور تب تو آپ نے یہ کہا تھا، اب یہ کریں. تو یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے. یعنی کیا زندگی میں کوئی بھی انسان، اس کا سیدھا سیدھا مطلب یہ ہے کہ ہم جتنی میں 2008 میں جاہل تھی، کیا اتنی میں ابھی ہو جاؤں؟ کیا یہ مطلب ہے؟ یعنی کہ جو 2008 پہ جتنا جہاں میرا علم کھڑا تھا، یا 2009 پہ کھڑا تھا، یا 2014 میں کھڑا تھا، یا 2022 میں کھڑا تھا، کیا میں آج وہیں اسی علم پہ جا کے کھڑی ہو جاؤں؟ انسان تو مسلسل گرو کر رہا ہوتا ہے. سیکھنے والے انسان تو بہت زیادہ گرو کرتے ہیں، بہت زیادہ لرن کرتے ہیں. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے اس دن تو تب تو یہ کہا تھا. بھائی میں نے تو کل شاید جو کہا ہو، میں تو آج بھی شاید اس کو ریویو کر لوں. اگر میں نے آج کوئی اچھی چیز پڑھ لی ہے تو، اور آج کوئی بہتر خزانہ علم کا ہاتھ لگ گیا، تو میں اپنی کل کی چیز سے کوشش کروں گی کہ اس اوپینین کو اچھا اس کے اوپر دوبارہ ریویو کروں. یہ تو ٹھیک بات نہیں لگ رہی جو میں نے کل کی تھی. تو سیکھنے والا انسان کو تو ایسے ہی ہونا چاہیے.
یہ تقاضا کہ اس دن آپ نے یہ کیا تھا کہا تھا اور آج آپ یہ کہہ رہی ہیں. ہاں تو انسان تب وہ بات کہہ رہی تھی، وہ بھی بات ٹھیک تھی، کیونکہ انسان جب 2014 میں جو چیز سیکھ رہا تھا وہ بیان کر رہا تھا اور وہ اسی کو ٹھیک سمجھ رہا تھا. اور آج میں جو بیان کر رہی ہوں مجھے آج وہی بیان کرنا چاہیے جس کو میں آج ٹھیک سمجھ رہی ہوں. یہی میرے اوپر ذمہ داری ہے، مجھے یہی کرنا چاہیے. اور ایک ہستی ہے جو کہ کبھی بھی اپنا علم بدلتی نہیں ہے، جس کا اگلا پچھلا سارے ایئرس کا علم الائنڈ ہوتا ہے اور بالکل کریکٹ ہوتا ہے اور ٹھیک ہوتا ہے، اور اس کا علم ایسے گرو نہیں کرتا. یعنی آج یہاں تھا کم تھا، پھر ادھر پھر ادھر پھر ادھر پھر ادھر پھر ادھر، ایسے نہیں ہے انسانوں کی طرح. ان کا علم ایسے ہوتا ہے اور وہ ہوتے ہیں پیغمبر. شروع سے لے کے آخر تک ان کے کہیں پیغام میں، کیونکہ ان کے پیچھے خدا کھڑا ہوتا ہے. تو یہ جو علم ہے نا، یوں یہ پیغمبروں کا علم ایسے ہی رہتا ہے، وہ ایسے نہیں گرو نہیں کرتا، ایسے نہیں ہوتا، ایسے گرو نہیں کرتا. تو ہمارا علم یوں ہو رہا ہوتا ہے، ہم یوں ایسے بڑھا ہوتا ہے، ایسے 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 بڑھا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس لیے وہ ریورٹ وہ پیچھے 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 جا کے ان اپنے علم کو ریویو کر ہوتے ہیں. یہ سیکھنے والے لوگوں کا، ورنہ یہاں پر بھی آج ایسے علم والے لوگ یہاں ایسے کچھ لوگ ایسے ہیں جن کا علم یہاں سے یہیں، جن کا دماغ یہیں پہ ہی رہتا ہے. تو انسانوں میں بھی، یعنی عام انسانوں میں بھی ایسے لوگ ہیں، لیکن وہ ایک پیغمبر کا درجہ ہوتا ہے جس کا علم شروع سے آخر تک، جس کے علم میں کوئی کمی، کوئی کوتاہی، کوئی کسی قسم کا جھول، کوئی تضاد کچھ بھی نہیں ہوتا، کہ ان کو براہ راست خدا سے رہنمائی آ رہی ہوتی ہے. لیکن کچھ انسان بھی ہوتے ہیں جن کا علم یہاں سے یہاں تک وہی رہتا ہے، متوازی ہی رہتا ہے. اور وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے کچھ سیکھنے اور کچھ سمجھنے کو تیار نہیں ہوتے، کچھ خود کو ریویو کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. وہ کہتے ہیں نہیں، ہم نے جو پڑھ لی ہے، سیکھ لی ہے، جان لی ہے، جس ادارے سے سیکھ لی ہے، بس وہ فائنل ہے، وہ بالکل ٹھیک ہے. خیر یہ مذاق میں تھی بات. تو لاجک اور دلائل کے ساتھ کریں، اور اس کے علاوہ اس کے کانٹینٹ پہ تبصرہ کریں. سکھانے کے لیے اہم ترین چیز یہ ہے، ایک تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس کو سکھا رہے ہیں. سکھانے کے لیے اہم ترین چیز یہ ہے کہ دوسرا جس کو سکھا رہے ہیں کیا وہ سیکھنے کے لیے تیار ہے، یہ دیکھ لیں بس. اگر وہ تیار ہے نا سکھانے کے، اچھا وہ تیار ہے، تو پھر اس کے بعد اس کے پورے علم کا جائزہ لیں، اس کے پورے ذہن کا جائزہ لیں، تجزیہ کرنا سیکھیں، اس کو لسن کریں، اس کو سنیں. میرے خیال سکھانے کے لیے سکھانے میں اہم ترین چیز یہ ہے. اور پھر سکھانے کے لیے کیا ہے اہم ترین چیز؟ اگر یہ سوال ہے کہ سکھانے کے لیے اہم ترین چیز کیا ہے، تو پھر بھی میرا خیال ہے سنا کیسے جاتا ہے، سننا سکھائیں شاید، لسن کرنا، اور ایمپتھی کے ساتھ لسن کرنا سکھائیں. ایمپیتھک لسننگ امپورٹنٹ ہے. اسکلز میں سے اہم ترین اسکل ہے کریٹیکل ریفلیکشن. لیکن یہ اسکل میرا خیال ہے نہیں آ سکتا ڈائریکٹلی، بیکاز میں نے تو کوشش کر لی ہے، سیکھا بھی میں نے بہت دیر سے، اور سکھانے میں بھی میں ابھی تک ناکام ہی، جس طرح میں چاہتی ہوں کہ سیکھا جائے. یعنی کہ پتہ نہیں میں نے بھی کیسے سیکھا ہوگا اتنا. ابھی تو مطلب میں خود بھی بہت زیادہ لرن کرنے کی اسٹیج پہ ہوں، اور اس کو پریکٹس بھی بہت زیادہ کرنا چاہتی ہوں. لیکن بہرحال جس طرح جتنا ابھی تک میں نے سیکھا، اتنا ابھی تک تو میں چاہتی ہوں کہ صحیح طرح سے سیکھا جائے. بہرحال تو اس میں ظاہر لوگ بھی تو ہونے چاہیے نا، کہ ہم وہ کہیں کہ ہم کٹے جائیں گے، مر جائیں گے، ہم سیکھنے کے لیے تیار ہیں، تو پھر شاید ہو سکتا ہے. لیکن یہ بہت امپورٹنٹ اسکل ہے، اور اس کے لیے سپورٹنگ اسکلس شاید بہت سارے چاہیے. اس کے لیے پہلے بہت ساری چیزیں اور کرنی پڑیں گی. نیکسٹ ہے، ہاں میں سافٹ اسکلز میں ہی بات کر رہی تھی. انسکولنگ کیا ہے؟ انسکولنگ ایک لائف اسٹائل ہے، اور میری ڈیفینیشن کے مطابق اس میں کیا چیزیں امپورٹنٹ ترین ہوں. بچے کو یا انسان کو اللہ تعالیٰ نے آزاد پیدا کیا ہے، اور اگر اور آپ اس کی آٹونومی کو کہیں ہیمپر نہ کریں، اس کو بچے کو آٹونومس ہی رہنے دیں. ظاہر ہے یہ چیز سیکھی جائے گی کہ ہم اس میں
جہاں جہاں ہماری رسپانسبلٹی آ رہی ہے یا ہمارے کنسرنز آ رہے ہیں ان کو کیسے ایڈریس کیجیے، اس کو پھر سیکھیں. لیکن یہ ہے کہ ان اسکولنگ بچے کو آٹونومس رہنے دیا جائے، اس کی آٹونومی کو اسے ایکسرسائز کرنے کے لیے پوری فریڈم دیں. تو ظاہر ہے اس میں یہ چیز کہ کیمسٹری پڑھے یا نہ پڑھے، انگلش پڑھے یا نہیں پڑھے، رائٹنگ ابھی آنی چاہیے، ریڈنگ ابھی آنی چاہیے، ڈاکٹر بننا آنا ہے، انجینئر بنانا ہے، پائلٹ بنانا ہے، یہ ساری چیزیں اٹ مینس کہ کہیں نہیں آ رہی. اور یہ جن لوگوں کو پتہ ہے نا آٹونومس بچے کو بنانا کیا ہوتا ہے، تو پھر میرا خیال ہے ان کو شاید سے بھی بات سمجھ میں آئے گی. باقی سارے لوگوں کو تو میں کہوں گی چیزیں اور ویڈیوز دیکھیں ان اسکولنگ کیا چیز ہے. اور اس کے علاوہ ایک چیز اور بھی میرے ذہن میں آ رہی تھی، اس کا ارادہ اور اختیار. ہاں اس کو آٹونومس بنائیں، پلس اس کو اپنے ارادہ اور اختیار کو استعمال جس طرح سے کرنا ہے اس کے ساتھ ہیلدی کانورسیشنس کرنا، تاکہ اس آٹونومی کا ٹھیک استعمال کرنا آئے. اس کو یونیورسل پرنسپلز انٹروڈیوس کروائیں. اس صورت میں وہ اچھی انفرنس، ڈیڈکشن، کریٹیکل ریفلیکشن، کمیونیکیشن اسکلز سیکھ سکے گا. تو میرا خیال ہے آن اسکولنگ کے یہ شاید اہم ترین مقاصد ہوں میرے ذہن میں. تو باقی ایجوکیشن اگر آپ کہہ رہے ہیں کنونشنل ایجوکیشن تو وہ ساری آ ہی جائے گی. طریقہ ہے نا، پھر میں نے تو بس اس کا ایک چھوٹا سا بتا دیا، وہ طریقہ سیکھنا پڑے گا. اچھا، وہ خواتین جو یہ کہہ رہی ہیں کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیا کروں، میں بہت مسائل میں پھنسی ہوئی ہوں، تو مسائل میں پھنسی ہوں نا، مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں کیا کروں. سوچنے کے لیے وقت نکالیں، سوچنے کے لیے گائیڈ لائنس لیں، اور کیا کریں، میڈیٹیشن کریں، بریدنگ کریں، جرنلنگ کریں، ڈائری رائٹنگ کریں. میں نے کیا آج غلط کیا، میں کس چیز سے مطمئن نہیں ہوں، مجھے کیا چیز پریشان کر رہی ہے، اور میں کیا آئیڈیل ہوگا، میں کیا ایسا کر سکتی ہوں یہ پریشانی ختم ہو. اگر یہ پریشانی کی بات ہے تو آپ کیا سمجھتی ہیں یہاں کیا مجھے آئیڈیل کیا بیہیویئر کیا ہونا چاہیے تھا، کیوں ہونا چاہیے تھا. اس طرح کی بہت ساری ایکسرسائزز. تو کچھ ہی عرصے میں 2-4 مہینے میں یہ بلیو میں آپ کو سمجھ میں آ جائے گی کہ آپ کیا کریں. پھر ایک سوال ہے، میری زندگی میں بہت سے پرابلمس ہیں، دیٹس وائی آئی ایم جتنے پرابلمس ہیں اور جتنے سنگین ہیں اتنی زیادہ ایفرٹس کریں ان پرابلمس کو سمجھنے اور ریزالو کرنے میں. کس طرح وہ پرابلمس، ڈیفینیٹلی یہ سوچیں کہ وہ پرابلمس کیسے ختم ہو سکتے ہیں. جو خواتین یہ کہتی ہیں کہ ہم بہت مصروف ہیں، یہ ان کی غلط. تو وہ دیکھیں کہ وہ کہاں مصروف ہیں، ان کی مصروفیات کیا ہیں، کس وجہ سے ہیں. اپنی ٹائم مینجمنٹ کو امپروو کریں، اور وقت کی فراغت ہونی چاہیے، ہو جاتی ہے. پرورٹائز کریں. اگر یہ کیوں کہنا پڑ رہا ہے ان کو بہت مصروف ہے، یعنی انہیں کچھ کرنے، مطلب میں نے تو جب بھی یہ جملہ سنا ہے، جب بھی میں نے یہ کہا کہ پیرنٹنگ سیکھیں، کلاسز اٹینڈ کریں، قرآن سیکھیں، قرآن پڑھیں، تو یہ مجھے تو سننے کو ملا. تو اٹ مینس کہ یہ نہیں ہے کہ وہ اسی مصروفیات کے اندر سے وہ شادی پہ جاتی ہیں، اسی مصروفیات کے اندر سے بچوں کو اسکول لینے بازو کا جا رہی ہوتی ہیں، پک کر رہی ہوتی ہیں، گروسری خود کرنے جا رہی ہوتی ہیں. تو میرے لیے تو یہ بڑی حیرت کی بات ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ کاموں کے لیے پرائورٹی نہیں ہے، ابھی زندگی میں گنجائش نہیں ہے، ٹائم ابھی وہ اپنی زندگی میں ان جن کاموں کے لیے ابھی وہ کہہ رہی ہیں کہ میں بہت مصروف ہوں، تو ابھی وہ ان کاموں کو نہیں سیکھنا چاہتی، یا ابھی ان کے لیے ترجیح نہیں انہوں نے قائم کی، ابھی ان کے لیے یہ ضروری نہیں ہو سکا. بس وقت ایسا بھی ہوتا ہے، بعض لوگ آپ کو کیا بتاؤں ہم کتنا سیکھنا چاہتے ہیں. ہاں سیکھنا چاہتے ہیں، لیکن وہ ترجیحات میں ابھی جتنی کہ پہلے نمبر پہ ایک چیز آ جاتی ہے، ٹھیک ہے، اتنی شدت کی نہیں ہے. 10ویں نمبر پہ جتنی چیز کو ہوتا ہے اتنے کی ہے. اگر آدمی یہ کہیں گے ہم بہت مصروف ہیں، تو وہ اپنا وائی فائی کا سوئچ آف کر دیں، اپنے موبائل کو ایئرپلین موڈ پہ رکھ کے چھوڑ دیں. آپ دین والی ہو کے اپنا حلیہ دیکھیں. تو جس نے یہ کہا ہے اس کو میں یہ پیغام دوں گی کہ آپ دین کو پڑھ لیں. آپ تو لوگوں کو پردہ کرنے کے لیے کہا، دین میں نہیں کہتی تھی، میں
پردہ کرتی تھی لیکن میں کہتی نہیں تھی. another comment or the criticism I received کہ آپ کو اللہ سے معافی مانگنی چاہیے. بالکل مانگنی چاہیے اور میں مانگتی بھی ہوں. کیونکہ آپ لوگوں کو پردہ کرنے کے لیے کہتی تھی اور اب خود تو چھوڑ دیا. تو پردہ کیا ہوتا ہے, یہ کیا ہوتا ہے, سیریسلی اس کے بارے میں پتہ کریں, جانیں. اور اگر وہ پردے سے مراد ہے نقاب اور حجاب اور عبایا, تو وہ میں خود تو کرتی تھی لیکن میں لوگوں کو نہیں کہتی تھی. میں خود کرتی تھی اور اس کو اپنے لیے ضروری سمجھتی تھی, لیکن خواتین کے لیے مجھے اس وقت بھی پتہ تھا کہ اس کے بارے میں کتنی آراء ہیں. اور یہ بھی کہ مجھے اس وقت بھی اس معاملے میں یہ پتہ تھا کہ ایک جگہ پر آ کر انسان اس طرح کی چیزوں کو سیکھ سکتا ہے. اور ٹو بی ویری آنیسٹلی میرا خیال ہے کہ میں نے اس وقت بھی اتنا ضروری نہیں سمجھا تھا ان سالوں کے اندر بھی, دوسروں کے لیے, اپنے لیے تو نہیں. اب پھر ایک کوشچن, سب سے زیادہ رونا کس بات پر آتا ہے یا رونا کس بات, مجھے تو اس بات پہ سب سے زیادہ رونا آتا ہے. لوگوں کو پتہ نہیں کس بات پہ آتا ہوگا, مجھے اس بات پہ آتا ہے میں نے اپنا بچوں کا بچپن کھل کے نہیں جینے دیا, اپنے بڑے 2 بچوں کا. اور وہی جب مجھے مومنٹس یاد آتے ہیں تو مجھے بہت زیادہ رونا آتا ہے. اور یعنی کہ میرے جیسا بچپن ہوتا ہے میں نے ان کو ویسا بچپن نہیں گزارنے دیا تھا, بیکاز آئی واز اے کنٹرولنگ پیرنٹ ایٹ دیٹ ٹائم. اور کنٹرولنگ پیرنٹ ایٹ دیٹ ٹائم پلس اس کی وجہ آف کورس دین کو جب شروع میں پڑھتے ہیں تو آپ دین تو خود اپنے جذبے سے اپنے لیے سیکھتے ہیں, لیکن مجھے اس وقت جس طرح سے میں نے پڑھا تو مجھے یہ لگا کہ مجھے جس لیول پہ میں آج ہوں میرے بچے کو آج اس لیول پہ ہونا چاہیے. تو اب 35 سال کے دین کا بوجھ آپ 1 سال کے بچے پہ ڈال دیں تو ظاہر ہے پھر اس سے زیادہ رونے کی کیا بات ہوگی. اگلا کوشچن, وائفس کو پیغام, کس طرح کی بیوی ہے وائف کس طرح کی ہے؟ بہت خوش ہے, بہت مصروف ہے, بہت دکھی ہے, وکٹم مائنڈ سیٹ کی ہے, کیسی ہے؟ ہر ٹائپ کی وائفس کو الگ الگ پیغام دینا پڑے گا. ہسبینڈ کو پیغام, اگر آپ اپنی زندگی کو خوبصورت اور اچھا بنانا چاہتے ہیں تو اپنی دنیا میں عمومی طور پر رائج مسوجنی اور پیٹریارکل ایشوز جو ہیں, اس مسوجنی کو اپنے دل سے نکال کے پھینک دیں اور آپ کی ازدواجی زندگی بہت خوبصورت ہو جائے گی. مسوجنی اور پیٹریارکی, میل سپرمیسی, سارے سسٹمز آدمیوں کی چوائس کو اور آدمیوں کی وانٹس اینڈ نیڈس کو کیٹر کرنے کے لیے بننے چاہیے. پریمریلی آدمیوں کو کیٹر کرنے کے لیے بننے ہونے چاہیے سسٹمز. تو اس طرح یہ میں عام ورڈز میں میرا خیال ہے میں یہ کہوں گی کہ اس طرح کے یہ جو پیٹریارکل ایشوز ہیں اس میں سے نکل آئیں. مجھے یہ وقت ہونا چاہیے, مجھے یہ پسند نہیں ہے, میں یہ نہیں چاہتا, تمہاری ہمت کیسی ہے, تم یہ کرو وہ کرو, تو جب اس دن آپ اپنی یہ چیزیں نکال دیں گے اور آپ خود کو بھی ایک انسان سمجھیں گے, ایک انسان برابر کا انسان جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے دونوں کو پیدا کیا ہے, ایسے اس انسانیت کو جب آپ سمجھیں گے اور اس کے ایک اچھا انسان ہو کے جن کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے. سورہ نساء کی پہلی آیت کو ریفر کر رہی ہوں کیونکہ اسی میں قوام کیا ہے, تو آپ لوگ یہ سوچیں گے کہ وہاں پر اللہ تعالیٰ نے درجہ دیا ہے, تو اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے دونوں کو بتایا ہے کہ میں نے دونوں کو برابری کے درجے پہ رکھا ہے. تو انسانیت کے حیثیت میں دونوں برابر ہیں. اور اگر آپ پھر بھی اس بات کے قائل ہیں کہ نہیں ہم برتر ہیں, ہمارا درجہ زیادہ ہے اور ہم دس اینڈ دیٹ ہیں, تو پھر میں یہ کہوں گی کہ اگر آپ خود کو قوام والی آیت کے ساتھ اگر مان رہے ہیں کہ اس کی موجودہ تعبیر اگر آپ کو یہ پتہ ہے کہ ہمارا ایک درجہ اوپر ہے, تو پھر میں یہ کہوں گی کہ آپ اس آیت کا ٹھیک سے اور تاکہ آپ کو پتہ لگ جائے کہ قوام ہونا کیا ہوتا ہے. بہرحال اگر قوام ہونے کی کنونشنل تعبیر یعنی جو بھی رائج تعبیر ہے کیا ان مردوں کا ایک درجہ عورتوں سے اوپر ہے, اگر اس کو مانتے ہیں تو پھر
اسی کو تھوڑی دیر کے لیے اگر مان لیں یا مانتے ہیں تو پھر امپورٹنٹ یہ ہے کہ یہ پتہ چلنا چاہیے کہ یہ قرآن اسے کیا کہتا ہے، یہ ایک ذمہ داری ہے. اور اگر ایک فار ایگزامپل میں اس موجود تعبیر کو درست ماننے والے لوگوں کے لیے اور ہسبینڈس کے لیے پیغام دے رہی ہوں، اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ایک درجہ ہے جو ملا ہے، تو جس کو درجہ زیادہ ملتا ہے اس کے اوپر ذمہ داری زیادہ ہوتی ہے. یعنی ایک اسکول ٹیچر سے تو کلاس کے 60 بچوں کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے، پوچھا جاتا ہے تم نے کیا کیا، کیوں کیا. لیکن اگر آپ کو درجہ مل گیا ہے، آپ کو سپرمیسی مل گئی ہے، آپ ایک اتھارٹی ہیں بڑی، جیسے کہ پرنسپل، تو پھر آپ سے سوال 1000 بچوں کا ہوگا جو اس کلاس میں یعنی کہ ہیں اسکول میں جو ہیں، ٹھیک ہے. اب آپ سے 60 بچوں کا سوال نہیں ہوگا. اب آپ سے اسکول میں جتنے بھی بچے ہیں نا، 60 ملٹیپلائی کر لیں جتنی کلاسز ہیں اسکول میں، اب آپ سے پرنسپل کی حیثیت میں سوال ہوگا جو کہ بہت زیادہ ہوگا، بہت زیادہ. تو آپ ان سوالوں کی جواب دہی کے لیے تیار رہیے. یہ جو رسپانسبلٹی ہے، یہ جو درجہ ہے، یہ اس درجے کے کیا تقاضے ہیں، اس کے اکارڈنگلی اللہ تعالیٰ کو جواب دیں گے. وہاں پر اللہ تعالیٰ کا یہ ایکسکیوز نہیں قبول کریں گے کہ آپ صرف آپ صرف قوام تھے اور آپ کو درجہ زیادہ مل گیا تھا اور اس لیے آپ بیوی کو جو سے مار پٹائی کر کے آ گئی، آپ نے اس کی باتیں نہیں سنی یا اس کے ایموشنز نہیں سنے، اس پر اپنے فیصلے تھوپتے رہے. تو نہیں، اگر یہ ہوگا کہ تمہیں زیادہ سمجھ دی تھی نا، درجہ تمہیں دیا تھا نا، یعنی کہ یہ سمجھ تو پتہ نہیں ہے یا نہیں ہے، لیکن درجہ اگر مل گیا اور اگر آپ سمجھتے ہیں، ہسبینڈس یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو یہ درجہ ملا ہے، تو پھر ان کو آف کورس رسپانسبلٹی ایک زیادہ ملی ہے اور جس کے تحت ان کو زیادہ ذمہ داری کے ساتھ بیہیو کرنا ہے. تو اس لیے اگر کوئی غصے میں آ بھی رہا ہے آپ کا سب آرڈینیٹ، تو آپ غصے میں نہیں آ سکتے ہیں. اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ کا ماتحت چیخ چلا رہا ہے یا جھوٹ بول رہے ہیں، تو آپ کو اگنور کرنا ہے. اور آپ نے یہ سیکھنا ہے کہ اگر کوئی جھوٹ بولے تو کیسے اس کو ختم کیا جا سکتا ہے، اور اس کے بہتر اور جائز اور اخلاقی اصولوں پر بالکل ٹھیک اترنے والے اصول کیا ہو سکتے ہیں، طریقے کیا ہو سکتے ہیں، ان کے مطابق بہیو کرنا پڑے گا. مظلوم عورتوں کو یہ پیغام ہونا چاہیے کہ آپ صرف یہ سوچیں کہ آپ کیوں مظلوم بنی ہیں. لڑکیوں کو پیغام یہ کہ اپنے جنڈر کو قبول کریں، اس سے مطمئن اور اس سے خوش رہنا سیکھیں. اور پھر اس کے بعد یہ کہ آج کے دور میں لڑکوں کی تربیت تو آف کورس ہونی چاہیے، بیکاز ان کا تو درجہ زیادہ ہے. ان کو آف کورس ظاہر ہے سیکھنا اس وقت زیادہ سیکھنا مردوں کو ہی ہے. لیکن لڑکیوں کو جو سیکھنا ہے وہ یہ سیکھنا ہے کہ وہ اپنی سیلف اسٹیم پہ کیسے کام کر سکتی ہیں. آپ اپنے آپ کو انٹیکٹ رکھنا، اپنی کانورسیشن اسکلس کو امپروو کرنا، اپنے کنڈکٹ کو بہتر کرنا، اپنے لیے اسٹینڈ لینا، اپنے لیے اگر آپ کو چیزیں غلط لگ رہی ہیں تو ان کو ایکسپریس کرنا سیکھ سکیں ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ. اور یہ نہیں کہ فیمنزم کے سارے فلسفوں سے امپریس ہو کے فیمنزم کے پیچھے پڑ جائیں. نہیں، اپنا ماحول معاشرہ بھی دیکھیے اور چیزوں کو اچھے طریقے سے سمجھنے کی کوشش کریے. پلس نئی نئی چیزیں جب انسان سیکھتا ہے یا جانتا ہے یا اس کو اویئرنیس آتی ہے، تو بعض اوقات بہت انفارمیشن ابیوز بھی ہونا شروع ہو جاتا ہے، تو اس سے بچیں. اور کوشش کریں کہ ساتھ اس کے اوپر جس چیز کے بارے میں آپ کو آگاہی مل رہی ہے اس کے اپوزٹ ویوز بھی سنیں، تاکہ آپ ساتھ ساتھ ہی بیلنس ہوتے رہیں. ٹین ایجرز کو پیغام یہ دوں گی کہ ٹین ایجرز کو چاہیے کہ ریلوں سے نکلیں اور ٹک ٹاکوں سے نکلیں اور سوچیں کہ آج سے 2 سال بعد میں کیا کرنا چاہتا ہوں اپنی زندگی کے بارے میں، اور آج سے 1 سال بعد بھی کیا میں ریلیں دیکھ رہا ہوں. سیکھیں، کاؤنسلنگ لیں. ایسے ٹیچرز کے پاس کاؤنسلنگ لیں، ایسے استادوں کے لیے یہ کہ یہ بہت سارے جو انفارمیشن اکٹھی کرنے کا بھوت سوار ہے، کتابیں پڑھنے کا، موٹیویشنل اسپیکرس کو سننے کا، بہت سارے یوٹیوب اسٹف کنزیوم کرنے کا. اس کو چھوڑ دیں، اس کو اسٹاپ کریں. اس کے بجائے پھر کریں کیا؟
اچھے استادوں اور اچھے لوگوں اچھے دوستوں کی صحبت اختیار کریں، جو نشانی کیا ہے، جو جو آپ کو ساری دنیا کا انفارمیشن ڈلیور کریں، جو آپ کو یہ بتائیں کہ آپ کے موجود نالج اور آپ کے موجودہ اسٹیٹ کا ایم آر آئی کر کے آپ کا انالیسس کریں، اور ایم آر آئی کر کے آپ کو یہ بتائیں کہ آپ یہ ذرا گولی کھا کے دیکھیں جو آپ کے آج کے دن کے لیے، آپ کے آج کے علم اور اسٹیٹ کے لحاظ سے اس کو ٹرائی کریں، اور ایک ہفتے بعد آئیے گا کہ اس کی کیا اثرات آپ کے اوپر ہوئے. تو یعنی ڈیولپمنٹل سٹیجز کو گزارنے کا راستہ ایسے لوگ جو جانتے ہوں، اور ایسے ان سمپلر ورڈس کاؤنسلرس یا ٹیچرس یا لوگ، اور ہاں بس جو آپ کو تھوڑا سا سبق دے کر آپ کو دیکھیں اس کے اوپر اثرات کیا ہوا ہے، پھر آپ ان سے ڈسکس کر سکیں اور ان کو بتا سکیں کہ میرے اوپر تو یہ ہو گیا، اچھا مجھے تو الٹیاں آ رہی ہیں، تو پھر وہ آپ کو کہیں کہ اچھا نہیں ٹھیک ہے ایسا کرو، پھر تم یہ کر لو. تو یہ ساری چیزیں یہ ٹین ایجرس کے لیے، یہ سارے لوگوں کے لیے پیغام ہے. میں سب کو کہتی ہوں کہ یوٹیوب کے یہ جو لیکچرز اور دنیا جہان کے لیکچرز اور ہیں، یہ چیزیں لینا چھوڑ دیں. اس کے بجائے آپ ورک شاپس اٹینڈ کریں. ورک شاپس اگر آپ کو زیادہ بھی لے رہے ہیں نا، تو شاید اتنا نقصان نہ بن جائے جتنا کہ آپ لیکچر زیادہ سن رہے ہیں تو وہ ہوں. تو اس طرح چیزیں، اور بس. اور ایسے کاؤنسلرس کو بھی بائی دا وے میں تو ایک دو کو ہی جانتی ہوں، مجھے تو سیریسلی پتہ بھی نہیں. سب سے اہم کرنے کا کام اپنی زندگی کا اور اپنے وجود کا مقصد تلاش کرنا، اپنے ہونے کا مقصد پتہ ہونا، تلاش کرنا، اس کو جاننا. یہ میرے خیال میں سب سے اہم ترین کرنے کا کام